أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، بس تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. بس جب وہ خوب اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے گندگی سے بچنے والوں کو. یہودی اور مجوسیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ حیض کے زمانے میں عورت کو جب حیض کے دن آتے، ناپاکی کے دن آتے، تو وہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ایک ہی گھر میں رہنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. ان عورتوں کو وہ اپنے سے الگ کر دیتے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیتے، ان کا رہن سہن الگ کر دیتے. اور دوسری طرف عیسائی نصارہ کا حال یہ تھا کہ وہ حیض والی عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کر لیتے تھے، کھانا پینا بھی ہوتا تھا، گھر بھی رہتے تھے، اور ہم بستری کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، اس کو بھی وہ جائز سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں حیض سے متعلق حکم بتا دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہودیوں کا رویہ الگ ہے اور نصرانیوں کا رویہ الگ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ حیض یہ ایک گندگی ہے، نجاست ہے، ناپاک چیز ہے. اس زمانے میں عورتوں سے تم الگ رہو، یعنی تمہارے لیے ان سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ان کے ساتھ کھانے پینا رہنا سہنا سب درست ہے. ہم بستری کے علاوہ دیگر جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، ہم بستری کے علاوہ وہ تمام تعلقات جائز ہیں. ہم بستری کے علاوہ دیگر ہر قسم کا نفع حاصل کرنا میاں بیوی کے لیے درست ہے، لیکن ہم بستری کرنا جائز نہیں. تو یہود و نصارہ دونوں کے عمل کی اللہ رب العزت نے تردید فرما دی اور دونوں کے عمل کو رد کر دیا کہ ایک طرف یہودی اور مجوسی عورتوں کے ساتھ کھانا پینا اور گھر میں رہنے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، وہ گھر میں رہیں گی، کھائیں گی پیئیں گی تمہارے ساتھ، ایک ہی جگہ کھا پی سکتے ہیں، وہ کھانا پکا سکتی ہیں، وہ ان کا بنا کھانا کھا سکتے ہو، تم گھر میں رہ سکتے ہو تم. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ حیض کے ان ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بستر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا، ملنا جلنا ہوتا، یعنی ہم بستری کے علاوہ دیگر تمام امور جائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. دوسری طرف نصارہ جو ہم بستری کو بھی جائز سمجھتے تھے، ان کو بھی رد کر دیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پاک ہونے میں تفصیل یہ ہے، دیکھیے حیض کی کم سے کم مدت ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 3 دن سے کم اگر کسی کو عورت کو خون آئے وہ حیض نہیں ہے.
بیماری ہے وہ، یا 10 دن سے اوپر چلا جائے تو وہ بھی حیض اور معروف دن نہیں ہے، پھر وہ بھی بیماری ہے۔ 3 سے کم بھی حیض نہیں، 10 سے زیادہ بھی حیض نہیں۔ تو اگر ایک عورت کی مدت 10 دن پر موقوف ہے، یعنی 10 دن اس کو حیض آتا ہے، تو 10 دن ہونے کے بعد اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے، باوجود اس کے کہ اس نے غسل نہ کیا ہو۔ اور اگر 10 دن سے پہلے عورت کا خون ختم ہو گیا، 6 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، مختلف عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں، تو جیسے ہی 6 دن گزریں گے تو ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے یا نماز کا وقت پورا نہ گزر جائے۔ جب غسل کر لے گی تو اس کے بعد اس سے ہم بستری کرنا جائز ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں اب تمہارے لیے جائز ہے تم آؤ ان کے پاس، ہم بستری کرو، لیکن اسی مقام سے جہاں سے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام سے خواہش پوری کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیوی کے ساتھ غیر فطری راستے سے اپنی خواہش کو پورا کیا وہ اس دین سے بری ہے جو دین اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو خوب پاک و صاف رہتے ہیں، پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔